تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں، جو اس کا انداز ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے، کوئی ذکر کی مجلس سجا لے، مختلف طریقے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، اور بھی کتب حدیث میں، محفل بپا تھی، تو حضور نے آ کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ومن علینا بکا، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے۔ اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے۔ فرمایا اٹھاؤ قسم۔ تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ملا ہے اس پر اللہ تعالی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی، اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے قسم لی ہے، کیوں؟ حیرت و استجاب کی کیفیت تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ اس کا سبب اور تھا۔ بعض اوقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کا اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے، اس کی خوشی اور اس کی مسرت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلاں آ رہا ہے، تو وہ کہتا اچھا کہتا ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے۔ تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی تھی، تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو۔ پھر حضور نے خود بتایا، فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیے۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو، صرف اپنے گھروں میں، اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک فرد پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو، بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو، حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ،
حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں، اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو. دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا. دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسے گی. اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو. وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے. وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے. وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے.